ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بلائیں گے بھی بے پردہ اور دیدار بھی کرائیں گے بے پردہ، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ لیکن دیکھا کس نے؟ تو میرے امام نے کیا پردہ اس سے بھی اٹھا، رازوں سے پردہ اٹھا، کہتے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ گیا کون؟ لوگ لڑ رہے ہیں، لوگ مناظرے کر رہے، کون گیا کون گیا کون گیا؟ تو عشق و محبت کے امام نے مسئلہ حل کر دیا، کون گیا؟ کہا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے، اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، عورتوں کو پردے میں رکھنا ظلم نہیں ہے۔ اگر ظلم ہوتا تو مخلوق بے پردہ، خالق کو اپنی شان کے مطابق خالق نے اپنے آپ کو پردے میں کیا ہو، جیسا کہ اس کی شان۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ قیمتی بتانے کے لیے۔ اس لیے بہنوں سے کہتا ہوں بے پردہ نہ نکلا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عورت بے پردہ نکلتی ہے تو اس کے ساتھ 17 شیطان نکلتے ہیں، اور وہ 17 شیطان کہتے ہیں دیکھو اس کو اور اس کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، دیکھو اس کو اور اس کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، دیکھو اس کو اور اس کے گناہ۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس پہ لعنت کرتا ہے جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جاتی۔ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام مومنین کی اس پہ لعنت ہوتی ہے جو بے پردہ گھر سے نکلتی ہے۔ یہ ہے بے پردہ نکلنے والی عورت کے لیے سزا اور اس کا وبال۔ جس پہ لعنت برستی ہو اس کے گھر ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے میں برکت کیا ہوگی؟ جس پہ لعنت برس رہی ہو وہ گھر کے لیے ملکہ کیا ثابت ہوگی؟ یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ بیٹیاں بھاگ رہی ہے اور گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں اور بے برکتی ہے، جس عورت پر قدرت لعنت کرے تعویذ اس عورت کو کبھی برکتی نہیں بنا سکتا۔ ہم تعویذ کے مخالف لوگ نہیں ہیں، لیکن تعویذ کو سب کچھ ماننے والے لوگ بھی ہم نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھنا۔ تعویذ کی جگہ کام کرتا ہے، تعویذ کی جگہ کام کرتا ہے، دعا کی جگہ کام کرتی ہے، محنت کی جگہ کام ہر ایک کا کام کرنے کا دائرہ کار الگ الگ ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے شکر ڈالی چائے میں، چائے لذیذ ہو گئی تو کہا یار کیا تعریف ملی تھی چائے میں شکر ڈالنے پہ، اب سالن میں بھی شکر ڈالا کریں گے تو سالن بنے گا کہ بگڑے گا؟ شکر کا کام چائے کی حد تک ہے، شربت کی حد تک ہے، سالن کے لیے اس کا کام نہیں ہے، وہاں کچھ اور کام کرنا ہے۔ اس لیے یاد رکھو بے برکتی ہو جاتی ہے عورت، اور یاد رکھنا جس گھر کے مرد اپنی گھر کی عورت کو پردے کی تلقین نہ کرے، اسے بے پردہ گھومنے دے، اسے بے پردگی کرنے دے، میرے آقا فرماتے وہ لوگ دیوس ہے، دیوس۔ اور جنت کے دروازے پہ لکھا ہے اللہ نے دیوس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، اللہ نے دیوسوں کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور جو اپنی عورتوں کو بے پردہ گھومنے سے نہ روکے، نہ اللہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ہمارے گھروں میں پردوں کا ماحول نہیں۔ بہرحال بات دور نکل گئی اور بہت دور چلی گئی، میں بات سمیٹ رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر چل رہا تھا۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ روتے تھے، بہت روتے۔ ایک دن انہوں نے کعب احبار سے کہا اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سنا آج کہ جس سے میرے دل میں اللہ کا مزید خوف پیدا ہو، اللہ کی خشیت میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، مجھے ایسی بات سنا۔ حضرت کعب احبار یہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہے، اور فاروق اعظم کے دور میں مسلمان ہوئے، حضور کے وصال کے بعد یہ ایمان لائے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا کعب تم آسمانی کتابوں کو جانتے ہو تو ذرا مجھے کچھ ایسی باتیں سنا دو کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا، خوف اور پیدا۔ پہلے تو ڈرتے ہی تھے نا، بہت، کتنا ڈرتے تھے۔ ایک بار کسی نے آیت پڑھی ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ فاروق اعظم بے ہوش ہو گئے یہ سن کر، عذاب کی آیت سن کر، 3 دن تک بیمار رہے۔ 3 دن ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔